یہاں ایک اور بحث ہے، اس کو میں صرف اشارہ کروں گا، آج وقت آ گیا. ہم بدا کے قائل ہیں، یہ لفظ سنا ہوا ہوگا. اور اہل سنت میں جو ہمارا مکتب فکر ہے وہ بدا کا قائل نہیں ہے. اچھا، اب جب ہم کہتے ہیں نا قائل ہے قائل نہیں ہے، تو ایک ایسی چیزیں جو واضحات میں سے ہے، جو مسلمات میں سے ہے، اس کا کوئی قائل ہو یا نہ ہو، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے وہ قائل ہوتے ہیں. بدا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی خدا نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے، اس کے بعد خدا کا یہ فیصلہ تبدیل ہو جائے کسی وجہ سے. خدا اپنا فیصلہ تبدیل کرے. مثلا خدا نے آپ کی عمر 60 سال قرار دی تھی، اس کے بعد خدا آپ کی عمر اپنا فیصلہ تبدیل کر دے، آپ کو 100 سال انشاءاللہ خدا عمر دے. ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اگر ایسا ہو گیا تو جہل خدا لازم آتا ہے. یعنی خدا کو پہلے سے نہیں پتا تھا کہ ان کی عمر 100 سال ہونی ہے، اس لیے خدا نے پہلے 60 سال قرار دی تھی. کوئی صاحب کوئی بچہ بیٹھا ہے، اس کو چھیڑ رہا ہے، تو اس کو اٹھا دیجئے تاکہ اس لائٹ کی تبدیلی سے ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. بدا کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے. ہمارے بھائی جو نہیں مانتے ہیں، وہ اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا کا فیصلہ تبدیل ہو جائے تو جہل خدا لازم آتا ہے. تبدیل تو ہم کرتے ہیں نا، یو ٹرن تو ہم لیتے ہیں. خدا کیسے ممکن ہے کہ یو ٹرن لے لے، تبدیل کر لے اپنا فیصلہ؟ یا کسی کا عمر 100 سال لکھی ہے، اگر وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اس کی عمر 50 سال ہو جائے گی. یہ مثالیں نہیں ہیں، یہ بہت سی احادیث کا خلاصہ ہے کہ اگر آپ صلہ رحمی کریں گے آپ کی عمر زیادہ ہو جائے گی، اگر آپ نیکی کریں گے آپ کو خیر اور برکت ملے گی. اچھا، اگر نہیں کریں گے تو نہیں ملے گی. اچھا، یہ تو پھر خدا کا فیصلہ تبدیل ہو گیا. خدا نے اس کی عمر 100 سال لکھی ہوئی تھی، اس نے کیونکہ عصیان کیا اس لیے عمر 50 سال ہو گئی، یہ تو تبدیل ہو گیا نا. اچھا، یہ روایتیں ان کے ہاں بھی سب کے ہاں ہیں. اس روایت سے وہ کہتے ہیں بدا نہیں ہے. ہم امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس قابل افتخار مکتب میں امام کا ارشاد ہے کہ بدا کے ذریعے جو خدا کی عبادت کی جاتی ہے، ایسی عبادت کہیں اور ممکن نہیں ہے. اپنے جیسا خدا کو سمجھتے ہیں، خدا کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں خدا 7ویں آسمان پر عرش پہ بیٹھا ہے تو اسی طرح بیٹھا ہوا ہے. اس کے بعد وہ دوسرے آسمان پہ چل کے آتا ہے. اس کے بعد وہ خدا اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالتا ہے. خدا اگر تمہاری طرح ہو گیا تو پھر اس کے تبدیلی سے، اس نے جو فیصلہ تبدیل کیا اس سے جہل لازم آتا ہے. لیکن خدا کو اگر پہلے سے معلوم ہو کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کی عمر میں نے 50 سال لکھ دی ہے، یہ صلہ رحمی کرے گا، اس کے نتیجے میں اس کی عمر 100 سال ہو جائے گی. یہ دعا کرے گا، دعا کے نتیجے میں اسے بہت زیادہ خیر مل جائے گا، یہ فقیہ بن جائے گا. میں دعا کرتا ہوں کہ ادھر جتنے ہم لوگ بیٹھے ہیں، ہم خود بھی، اور اگر خود نہیں بن سکتے تو ہم کم از کم اپنے بچوں کو فقیہ بنا سکیں. سب سے اچھی دعا جو میں نے آج تک کسی کو دی ہے. ہمارے لیے، ہم دنیا میں جس ناسمجھی میں رہتے ہیں، ہمارے لیے سب سے کم یہ ہے کہ ہمارا بچہ فقیہ بن جائے. خدا کرے یہ کسی اس کی ماں کی دعا کی وجہ سے، اس کے باپ کی دعا کی وجہ سے یہ بچہ فقیہ بن گیا، تو خدا کو تو پہلے پتا ہے. خدا نے اس کی تقدیر میں لکھا تھا کہ یہ ایسے ہی اگر رہے گا تو میکینک بنے گا. اس کے لیے دعا کی اس کی والدہ نے، تو اس دعا کی وجہ سے یہ فقیہ ہو گیا. نسخ ہے یا نہیں قرآن میں؟ قرآن میں نسخ ہے، اس کے تو سب قائل ہیں. نسخ کا مطلب کیا ہے؟ پہلے حکم چل رہا تھا اور ہمیشہ کے لیے چل رہا تھا، اس کے بعد وہ حکم منسوخ ہو جاتا ہے. ہمارے لیے ایسا ہوتا ہے، ہمارا خیال ہوتا ہے یہ ہمیشہ کے لیے تھا،
اور اب منسوخ ہو گیا. خدا کو تو پہلے سے پتا ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، یہ 4 سال کے لیے. خدا کا جہل لازم نہیں آتا. نہ جانے میں اس کو سمجھا پایا نہیں سمجھا پایا. میں آسان کر دیتا ہوں، بچوں کے لیے بات کرتا ہوں. بدا پہ پھر کبھی تھوڑا سا انشاءاللہ کھل کے بات کریں گے، یا پڑھ لیجئے. بدا کو اسٹڈی کر لیں، پڑھ لیں، انتہائی آسان کام ہے. اگر راضی رہیں خدا سے تو ہماری زندگیوں میں سکون اور اطمینان آ جائے گا. اس کے لیے ہمیں خدا کی معرفت حاصل ہونی چاہیے. اگر خدا کی معرفت حاصل ہو تو ہم خدا سے دعا بھی کریں گے اور راضی بھی رہیں گے. بچے اب بور ہو رہے ہیں، آپ کو سٹوری سناتا ہوں. سنا آپ کو سٹوری؟ ایک چھوٹی سی بچی ہے، 4 سال کی 5 سال کی، انتہائی خوبصورت، مہذب، متدین، پورا حجاب کر کے، چادر پہن کے وہ شاپ پہ جاتی ہے. اس کی ماما نے اس سے کہا جاؤ 1 کلو چینی لے آؤ. وہ خوبصورت سے حجاب میں گئی. دکاندار وہاں مصروف ہے، یہ کھڑی رہی. دکاندار کو اس نے سلام کیا، انتہائی ادب سے بات کی، اور دکاندار کو اس کا ادب، اس کا حجاب بہت پسند آیا. اس نے چینی دینے کے بعد کہا بیٹا آگے آؤ. بچی نے پوچھا کیوں؟ کہ یہ چاکلیٹ کا باکس دیکھ رہے ہو نا، اس میں سے ایک مٹھی بھر چاکلیٹ اٹھا لو مفت. آپ کو یہ آفر ملے، اچھا یہ آ جاؤ، اس میں سے مٹھی بھر چاکلیٹ اٹھا لو. بچی آگے بڑھی، اس باکس کے پاس کھڑی ہو گئی اور نہیں اٹھایا. دکاندار نے کہا کیوں نہیں اٹھاتے؟ نہیں چاہیے. چاہیے. پھر کیوں نہیں اٹھاتے؟ کہا میں خود نہیں اٹھاؤں گی، آپ اٹھا کر دیں. خود میں نہیں اٹھاؤں گی، آپ اٹھا کر دیں. کہا کیوں بیٹا؟ کہا آپ نے کہا ہے نا مٹھی بھر، آپ اٹھائیں گے تو آپ کی مٹھی بڑی ہے. اگر خدا سے مانگنا ہے نا تو اپنی مٹھی کے مطابق نہ مانگو. خود فیصلے نہ کرو، اس پر چھوڑ دو. خدا کے ہاتھ مبسوط ہیں، کھلے ہوئے ہیں. وہ عطا ہے، وہاں اس کا فیض ہمیشہ جاری ہے. وہ مثل آفتاب ہے، وہ مثل خورشید ہے، کبھی بھی اس کا فیضان منقطع نہیں ہوتا. یہ ہم ہیں جو روگردان ہو جاتے ہیں. سورج اپنی تمازت اور اپنے فیوزات دیتا رہتا ہے، یہ زمین ہے جو منہ موڑ لیتا ہے. سورج تو کہیں نہیں جاتا نا، وہی ہوتا ہے. جب دوبارہ زمین پلٹ کے آ جائے پھر نور پھیل جاتا ہے. اگر ہماری زندگیوں میں تاریکیاں ہیں تو ہماری اپنی وجہ سے ہیں. خدا کا نور، اہل بیت کا نور ہمیشہ موجود ہے. امام حسین کا نور مصباح الہدی صرف محرم میں نہیں ہے، ہمیشہ موجود ہے. ہم صرف محرم میں فرش عزا پہ آتے ہیں. ہم اس فرش عزا پر آئیں تو ہمیشہ فرش حسینی پر رہیں، پھر ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے سکے، پھر ہمیں کوئی اغوا نہ کر سکیں. اور یہ اتنا کرم ہے یہاں. ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، غلطیاں ہو گئی ہیں، کوئی بات نہیں. آپ جائیں گے، آپ کو آپ کی غلطی کا احساس بھی نہیں دلائیں گے، آپ کو شرمندہ بھی نہیں کریں گے، آپ کو عزت دیں گے، آپ کو شرف دیں گے. کہاں ملتا ہے ایسا در؟ لیکن اس در کے ساتھ ہم نے اچھا نہیں کیا، مسلمانوں نے اچھا نہیں کیا.